أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کو ایک اللہ کے کلمے کی خوشخبری ہے، اور اس کلمے کا نام ہوگا عیسیٰ بن مریم۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اب یہاں آپ لوگوں کو دو باتیں بتانے کی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وجاہت والے، اس کو سمجھانے کے لیے وقار والے، کہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہوگا۔ تو اس کا ظہور دنیا میں دو مرتبہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ وجیہن، اب یہاں یہ بتانے کی وجہ کیا ہے وہ آگے بات آئے گی۔ تو وجاہت کا مطلب ہے وقار والے، عزت والے، باوقار۔ تو کہاں ہوں گے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہے؟ ایک تو آگے آ رہا ہے۔ دوسری مرتبہ کب ہوگا؟ دوسری مرتبہ جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے قریب دمشق کے جامعہ مسجد سے ان کو نیچے اتارے گا، آسمان سے۔ دمشق کی جو مسجد، جامعہ مسجد ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، وہی عمر پر جس عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ ایک تو وہ دنیا میں، اور دوسرا جب ان کو قتل کا ارادہ کیا گیا، وہ بھی 33 سال کی عمر تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے وقار کو باقی رکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم سب لوگوں کا عقیدہ ہے اور قرآن بھی اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ وجیہن فی الدنیا۔ اور تیسرا آ کر اب جو پہلا مرتبہ ہے، پہلے بار گزرا ہے، وہ کیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یہ بات گزری کہ بھائی جب میں ایک بچہ پیدا کرنے والی ہوں، اور دنیا کی ایک فطرت ہے، دنیا کی ایک عادت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک مرد اور عورت کا تعلق ہونا ضروری ہے، تو پھر اس بچے کو کیا ہوگا کہ برا لقب لگے گا، اور اسے برے نام سے پکارا جائے گا، اور اس کی عزت، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ایک سوچ، ایک فکر ماں کے اندر پیدا ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کے وقار کو باقی رکھا، یہاں پر ان کی عزت کو، ان کے احترام کو اللہ نے باقی رکھا۔ ایک تو بتایا نا، 33 سال کی عمر میں جب قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا اور اس کو قتل کر دیے، اور سب لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو مار دیا، حالانکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ اور دوسری مرتبہ قیامت کے قریب دمشق کی جامعہ مسجد جو مینارے سے حضرت تشریف لائیں گے اوپر سے۔ ایک تو یہ ہوا۔ ایک دوسرا یہ، تو جب اس وقت جب پیدا ہوئے ہوں گے اور دودھ پیتا بچہ جو گود میں رہتا ہے عام طور پر، اس وقت یہ کلام کرے گا بچہ، کہ بچہ بولے گا اس وقت۔ تو وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کا ایک لفظ آیا۔ ایک تو دیکھیے اس بات کی گواہی ہے، دنیا میں وجاہت کے 3 چیزیں بتایا نا، 3 چیزیں۔ ایک تو کیا ہے کہ جب وہ دودھ پیتے بچے تھے، بات کر دیے اور آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور پھر قیامت کے قریب آسمانوں سے نیچے اتر کر آئیں گے۔ آخرت میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بارہا سنے ہوں گے، ایک عربی خطبہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن، فضائل صدقات میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ سفارش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ تو یہ پورے سوالک انبیاء کے پاس نہیں جائیں گے، یہ بڑے وقار والے اور بڑے بڑے مرتبے والے انبیاء کے پاس جائیں گے، اس میں سے حضرت عیسیٰ بھی ہے۔ تو یہ ہے والآخرہ، آخرت میں بھی اللہ ان کو بڑا پوزیشن دے گا، ایک اونچا مقام دے گا۔ تو دنیا میں بھی ان کو وجاہت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ قریب بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے چہیتے ہوں گے، اس لیے ان کو خاتم انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے دروازے کو بند کرنے والے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے دروازے کو بند کرنے والے۔ تو اسی لیے دیکھو خاتم کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو انگوٹھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک ختم کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اپنی مسجد کی 4 دیوار ہے، پورا کام ہو گیا، صرف ایک اینٹ باقی ہے رکھنے کا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ نبوت کے یہ اینٹ ہے، آخری اینٹ میں ہوں جس نے اس کو تکمیل کر دیا۔ تو اس سے اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ تو بہرحال وہ الگ بات ہے۔ تو وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مقرب کا ایک لفظ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مقرب کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے قریب فرائض کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے جب قریب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جب بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو بندہ کا کہنا، سننا، بولنا اللہ کی رضامندی کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ کے بندے کسی بات کا عہد کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ کون سی بھی چیز ہو۔ تو ویسا مقرب اس بندے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سے حضرت عیسیٰ بھی مقرب ہے۔ تو اللہ نے اس کو آگے بیان کیا، مقرب تو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ پہلا مرحلہ پیدا ہوتے ہی اب الزام لگنے کے پورے شکلیں نظر آ رہے ہیں۔ ماں پر بھی الزام لگ سکتا ہے، بچے پر بھی الزام لگ سکتا ہے، ولد الزنا بول سکتے ہیں اور اس عورت کو زانیہ بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس تمام جو بتایا نا، قیامت تک کے لوگوں کے منہ پر اللہ نے تالا لگا دیا۔ ڈاؤٹ کو بھی اللہ نے فنش کر دیا، رائی کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ نہیں۔ کیا ہے وہ؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے فرمایا یہ بچہ دودھ پیتے عمر میں، گود میں، ماں کے گود میں گواہی دے گا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ مجھے کتاب دینے والے ہیں، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ گواہی کب دے رہا ہے یہ بچہ؟ دودھ پیتے عمر میں دے رہا ہے۔ تو سب کی زبانیں بند ہو گئے، ارے واقعی صحیح ہے یہ بچہ۔ جب حالانکہ دودھ پیتا بچہ کی بات کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ تو پیدا ہوتے ہی فوری طور پر بات کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ بتایا فی المہدی، مہد کہتے ہیں جھولے کو، معہد العلوم، علوم کا گہوارہ، تو اسی کو کہتے ہیں، اسے بولتے ہیں العلم من اللحدی، من المہدی الی اللحد، علم جو ہے ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک ہے۔ تو ماہد کہتے ہیں، مہد کہتے ہیں جھولے کو۔ تو ایک تو جھولے کا مطلب کئی بولتے ہیں اس لیے کہ چھوٹے بچے کو جھولے میں ڈالا جاتا ہے، بڑے بچوں کو نہیں ڈالتے، تو اسی لیے یہ بچہ جھولے میں بات کرے گا، یعنی گود میں، ماں کی گود میں، ماں کا گود بھی ایک جھولا ہے، تو اسی لیے جھولے میں بات کرے گا۔ اور وہ کہلا کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، 16 سال 15-16 سال سے لے کر 32 سال 33 سال تک جوانی ہے، اس کے بعد 33 سال کے بعد سے لے کر 50 سال تک اسے ادھیڑ عمر کہتے ہیں، یعنی بوڑھا بھی نہیں، جوان بھی نہیں، درمیان میں، مڈل میں رہنے کی عمر۔ تو وہی عمر حضرت عیسیٰ کو ملی، 33 سال کی عمر، جو بالکل جوانی کی اینڈنگ ہے اور ادھیڑ عمر کی ابتدا ہے، اسی عمر پر اللہ نے اٹھا لیا۔ وہاں تک بھی جیسا بچپن میں دودھ پیتے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زبان سے جو جملے نکلے تھے، وہی جملے، اسی طرح کے جملے، اسی طرح کے سینٹنس کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ ان کو اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ یہ یہاں کہنے کی کیا وجہ تھی؟ ارے بھائی بچہ بچپن میں بات کرے گا، دودھ پیتے زمانے میں بات کرے گا، اتنا کہے تو کافی تھا نا۔ کہلا ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں، یعنی بڑی عمر میں بھی بات کرے، جیسا بات کرے گا وہی بات کب بات کرے گا؟ بچپن میں بات کرے گا، یعنی دودھ پیتے زمانے میں بات کرے گا۔ یہ دونوں جملوں کو بیان کرنے کی وجہ کیا؟ یہاں پر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو سکتا ہے، اس ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ فنش کر رہے ہیں۔ وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی بچے کو شاید بچپن میں کوئی جن یا کوئی شیطان سوار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بات کیا تھا۔ تو اب اگر وہ کیا تھا تو بعد میں کا جملے اور بات کے سینٹنس چینج ہونا نا، لیکن اس کے باتوں میں کوئی تضاد، کوئی ڈیفرنٹ
اور دونوں میں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں پائی جا رہی, دونوں برابر رہیں گے. اسی میں بھی توحید, اسی میں بھی اللہ کے نبی جو بات جملے بولتے ہیں وہی جملے اس وقت بھی وہ بچہ بولے گا, اور بڑے ہونے کے بعد بھی وہی جملے رہیں گے, تضاد نہیں رہے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں بدلتی رہتے ہیں, سوچ بدلتی, بات بدلتی. تو اللہ نے اس ڈاؤٹ کو یہاں پر کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو اسی لیے کہلا کا لفظ لایا گیا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ صالحین میں سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کس میں سے ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے. اب یہاں پر ایک ضروری بات, زائد بات ہے جو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے عمر میں, یعنی کہ دودھ پیتا بچہ مطلب 1.5-2 سال کے اندر بات کیے ہوئے واقعات. ایسے شریعت میں, تاریخ میں خاص طور پر 4 یا 5 یا 6 واقعات گزرے ہیں, لیکن 4 سندن ثابت ہیں, اس کو بیان کر سکتے ہیں 4 واقعات. ایک تو یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. دوسرا قرآن میں موجود ہے جو کہ سورہ اشارتاً موجود ہے, اس میں باقاعدہ ایسا لفظی طور پر صراحتاً ثابت نہیں ہے, مفسرین حضرات لکھے ہیں. سورہ بروج میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج, خندق والے, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ارے ان لوگوں سے انتقام لیا گیا, ان کو سزا دی گئی, ان کو خندقوں میں ڈال دیا گیا. رمضان میں بتایا تھا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ. ایمان لانے کی وجہ سے ان کو کس میں ڈال دیا گیا؟ خندقوں میں ڈال دیا گیا. ارے سنایا نا ایک واقعہ رمضان میں, ایک جادو سیکھنے کے لیے عیسائی بچہ جاتا تھا, اور آنے کے وقت میں ایک راہب مل گیا, اس کے پاس جا کر دین کی باتیں سیکھتا تھا. تو بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے. تو اس وقت خندقوں میں ڈال دیا گیا, آگ کے خندقوں میں. اس وقت ایک ماں تھی جس کا ایمان تو پختہ تھا, اس کا بچہ جو ہے سینے سے لگا ہوا تھا, دودھ پی رہا تھا. اب اس ماں کو اس بچے کی محبت نے آگ میں کودنے سے روک دیا کہ بھئی میں تو جاؤں گی, لیکن اس بچے کو لے کر میں کیسے کودوں, یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے. تو مفسر یہ واقعے کو لکھے ہیں, کیونکہ وہاں جتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا سب کا ایمان پہاڑ کے برابر تھا, مضبوط تھا, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کے دل میں ممتا جاگ گئی کہ بھئی اس بچے کو لے کر میں کیسا کودوں. تو اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دے دیا, کہا کہ امی اس آگ سے مت ڈرو, یہ آگ نہیں, یہ جنت ہے, کودو. تو ماں نے اس بچے کو لے کر کود دیے. ایک تو یہ واقعہ ہے, یہ قرآن میں اشارتاً ہے, تفصیل نہیں ہے, صراحتاً نہیں ہے, مفسرین حضرت اس واقعے کو لکھے ہیں. دوسرا واقعہ تاریخ میں آتا ہے, جریش نامی ایک آدمی. کیا ہے نام؟ جریش. بہت بڑا عبادت گزار تھا, عابد تھا, بہت بڑا عابد, عبادتیں کرنے والے. تو ان کی جو والدہ تھی, والدہ کو پسند نہیں, ہمیشہ میرا بیٹا عبادت میں لگا رہتا ہے. تو یہ عبادت گاہ میں جا کر بچے کو ڈسٹرب کرتی تھی. تو ایک مرتبہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے, تو بیٹا نماز میں لگا ہوا ہے, عبادت میں لگا ہوا ہے, تو جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ ماں آئی, تو بیٹے کے دل میں آیا ماں یا نماز, نماز عبادت. تیسری مرتبہ ماں آئی, تو اب ماں کو غصہ آ گیا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی ماں کو غصہ آ جائے تو بد دعا کے بجائے دعا دو. ارے ماں کو غصہ آ جائے تو کیا کرنا؟ کوئی بھی ہو, جب غصہ آ جائے تو بد دعا جو نکلتی نا وہ دل سے نکلتی, تو بد دعا نہ کو دو. کیا کرنا؟ جب دعا دے ڈالو, وہ دعا قبول ہو جاتی. وہ کچھ گھڑی ایسے رہتے ہیں کہ قبول ہو جاتی ہے. اس لیے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھے ہیں, بسا اوقات بچوں پر بڑے ہونے کے بعد جو مصیبتیں, جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ماں باپ کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہی آتی ہے, اور بعد میں یہ خود رونا پڑتا ہے. ارے میرے بچے کی زندگی ایسی ہو گئی, میری بیٹی کی زندگی ایسی ہو. کون کی ہے؟ آپ لوگوں کی بد دعا کی برکت ہے. تو یہ ایک چیز. تو وہ ماں کو غصہ آ گیا, میں 3 مرتبہ آ رہی ہوں, کیا میرا چہرہ اسے پسند نہیں آ رہا؟ کیا میرا چہرہ تک بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا کیا میرا بیٹا؟ اے اللہ اسے ایک فاحشہ کا چہرہ دکھا دے. کیا بولی ماں؟ فاحشہ, زنا کرنے والی عورت کا اسے چہرہ دکھا ڈال. جب میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تو گناہ کرنے والی عورت کا اسے چہرہ دکھا ڈال. تو ہوا ایسا کہ ایک عورت جو زانیہ تھی, اسے ایک لڑکا پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد تمام لوگوں نے اسے تہمتیں لگانا شروع کر دی, یہ عورت ایسی ہے, ویسی ایسی ہے. تو اب یہ بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کر دی کہ ہاں میرے سے زنا ہوا ہے, یہ بچہ ولد الزنا ہے, اس کا جو باپ ہے یہ حمل کس کا ہے؟ وہ جو بڑا عابد ہے نا اس کا ہے. ارے کیا بول دیے؟ اچانک اس کے اوپر
इल्ज़ाम लगा दी, जो बड़ा आबिद था। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा अल्लाह वाला, आज तक हमने इसको वली समझा था, ये ऐसा कमीना निकला है, ऐसा निकला है। ज़ुबान से गालियाँ देने लगा, शुरू करने लगा। तो उसे बुलाया गया, उसकी इबादत खाने को तोड़ दिया गया। अरे जहाँ अल्लाह का बंदा इबादत करता था, उस इबादत खाना क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। उसके साथ बुरा सलूक किया गया और उसे दरबार में लाया गया। इसीलिए एक वाक़या लिखा है जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह। अरे कौन है? जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह। यानी कि जब किसी पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है ना, बग़ैर तहक़ीक़ के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, ये बताने के लिए। अब बताया ना मैं, एक इल्ज़ाम एक औरत लगाई, लगाने वाली कोई मुत्तकी परहेज़गार थी क्या वो? अरे जानिया कुछ भी कर सकती है। अरे जानिया औरत क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। एक नेक आदमी पर इल्ज़ाम लगा रही है तो अकल में आने वाली बात यह है कि पहले अच्छे तरीके से क्या कर लिया जाए? तहक़ीक़ कर लिया जाए, उसके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स कलेक्ट किया जाए, गवाह लाए जाए। ये सब सोचते नहीं पहले अरे इल्ज़ाम, अरे इनो ऐसा इंतकाम ले लेते। बताया ना, इनका इबादत खाना गिरा दिया गया। जहाँ हज़रत इबादत करते थे उस इबादत गाह को क्या कर दिया गया? ज़मीन के बराबर कर दिया गया। तो ये आजकल हमारे लोगों में भी पाया जाता है। ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं रहना। तो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह, शमशुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाहि अलैह उनके उस्ताद। तो शमशुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाहि अलैह को एक मरतबा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह शागिर्दिनों उन्होंने दावत दी अपने उस्ताद को, आकर हमारे पास एक मरतबा खाना खा लीजिए। तो शमशुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाहि अलैह घर को खाने के लिए आ गए, शागिर्द के घर को। खाना दस्तरखान पूरा लग गया, खाने की चीज़ें लग गई। तो हज़रत ने कहा, जलालुद्दीन मुझे शराब लेकर आओ। अब बोलो, तुम्हें किसी तो मुफ्ती साहब को, नहीं तो अल्लाह वालों को बुला को दस्तरखान पर बिठाए। अब तू ना बोले कौन, तो भी जाको बीर ले को आओ, क्या हाल होगा हमारा। तो ऐसा उन्होंने परेशान हो गए, दारू ले को आओ बोले, शराब ले को आओ बोले। अभी परेशान, क्या भाई उस्ताद ऐसा बोलते हैं? हज़रत आप क्या कह रहे हैं? आप शराब पीते हैं? हाँ मैं ज़रूर शराब पीता हूँ। नहीं मुझे इसका इल्म नहीं था। तो जाओ जल्दी जाकर लेकर आओ। तो कहा, हज़रत मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। अगर तुम मेरे शागिर्द हो और मेरी बात मानने के काबिल हो तो इस बात पर अमल करो। तो कहा, अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम्हारे काम करने वाले हैं ना, उनको भेजो। हज़रत उनके पास मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, तो फिर तुम खुद जाओ। तो अब ना मानते हुए, ना चाहते हुए हज़रत अपने चेहरे पर चादर डालकर निकले। अब शराब खाना तो मुसलमानों के इलाके में नहीं होता। हमारे पास इलाके में ऐसा है कि बस्तियां सब मिली हुई है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। बाज़ इलाके ऐसे हैं, तमिलनाडु में मैं भी देखा, गुजरात वगैरह में मुसलमानों का इलाका ही एक तरफ रहता। हमारे इमाम बड़ी जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मुस्लिमपुर, क्या है मुस्लिमपुर, ये मेन रोड है, इसके इधर मुस्लिमपुर और इधर बाजू में पूरा ओल्ड टाउन। यहाँ पर पूरे गैर रहते, मुसलमान कोई नहीं रहता वहाँ पर। ये मुस्लिमपुर में पूरे मुसलमान। तो वैसे इलाके बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें क्या होता है, लोगों के जान माल इज़्ज़त सब की हिफाजत रहती। वरना इलाके कैसे रहते, बाज़ जगह उनकी ज़्यादती, बाज़ लोग हमारी कमी, बाज़ लोग हमारी ज़्यादती, उनकी कमी, तो फितने होने की इम्कान ज़्यादा। अब इसीलिए हमारे मसाजिद से उनको तकलीफ़ नहीं है, उनके मंदिरों से हम ना तकलीफ़ नहीं। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। तो उस ज़माने में ऐसा ही होता था। तो हज़रत मुसलमानों के इलाके से हटकर ईसाइयों के इलाके में अंदर दाखिल हुए। तो शराब खाना वही था। तो लोगों ने देखा, अरे जलालुद्दीन रूमी हज़रत ईसाइयों के इलाके में दाखिल हो गए हैं। तो अब लोग फॉलो करने लगे। अरे जासूस होते ना, उस ज़माने में सीसी कैमरा तो नहीं थे, तो ये सीसी कैमरे थे। अब जासूसी करने लगे। अरे 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 10 जमा हो गए। अरे हज़रत वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे। अरे ईसाई के इलाके में गए और फिर शराब खाने में जा रहे हैं। अब हज़रत गए, अंदर जाकर जल्दी जल्दी एक बोतल लेकर बाहर निकले और उसको अपनी चादर में छुपा लिए। अब उसमें रहते ना एकले फुल हंगामा करने वाले। तो हज़रत घर को आने से पहले 40-50 लोग जमा कर लिया। आते ही, अरे आज तक जिसको तुम अल्लाह वाले समझते थे ये तो शराबी है, ये गुनहगार है, ये ऐसा है, फला है। तो यहाँ तक लिखा है किताब में कि उस पर हज़रत पर थूक दिया गया। क्या किए? थूक डाले हज़रत के ऊपर और मारे, कपड़े तक फट गए, सब फट गए, बहुत बेइज्जती की गई। और तेज हज़रत आए, कौन? शमशुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह आए।
ارے نالائقوں خاموش رہو. جس بندے نے تمہارے درمیان دین کی خدمت میں اپنی عمر کو گھٹا دیا، یہ عابد تھا، اللہ والا تھا، فقی تھا، اور صرف ایک شراب کی بوتل پر تم نے ان کی پوری خدمات کو مٹی میں ملا دیا. دیکھو اس بوتل میں، دیکھو شراب نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے. کیا ہے؟ سرکہ. تو بوتل نکال کر وہ دیکھا، ہنگامہ کرنے والا نکال کر دیکھے تو واقعی سرکہ ہے. تو حضرت نے پھر اس کو لے کر لوگوں پر چھڑک دیا. سنگو باس کو، اس کو کیا شراب ہے کیا سرکہ ہے؟ تو سب نے کہا سرکہ ہے. حضرت معاف کر ڈالو حضرت، غلطی ہو گئی حضرت. تو جب حضرت بولے دیکھو دنیا والوں میں عزت جو ہوتی نا وہ عارضی عزت ہوتی ہے، اس لیے دنیا والوں کی عزت سے کبھی امید مت رکھنا. وہ صرف تمہاری ایک بوتل کو دیکھ کر تمہارے اوپر سے اعتماد ہٹا دیں گے. ایک الزام تمہارے متعلق آئے، تحقیق نہیں کریں گے. ارے ہاں ہو سکتا بھائی، مجھے بھی ڈاؤٹ اس تھا پہلے سے انہوں ایسا کرتے بول کو. تحقیق نہیں، ہاں دلائل نہیں، آرگومنٹس نہیں، ایک دم فیصلہ ججمنٹ کر دیتے. یہ غلطی ہوتی. تو ایسا جیسا یہاں ہوا نا، ایک زانی عورت، ارے زانی عورت سے کوئی سچ بات بولنے کی امید رکھ سکتے کیا؟ تو ایک زانیہ عورت آ کر بول دی کہ وہ عابد کا یہ حمل ہے، وہ عابد کا یہ بچہ ہے. تو عبادت خانہ توڑ دیا گیا اور بلا کر تحقیق کیا گیا. تو سب لوگ کہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، سزا دی جائے. تو اب وہ بچہ بولنے لگا کہ بادشاہ یہ میرا باپ نہیں ہے، فلاں جنگل میں چرواہا ہے، وہ میرا باپ ہے. سب کے آنکھیں ٹھنڈے ہو گئے، سب پریشان ہو گئے. ارے دودھ پیتا بچہ گواہی دے رہا ہے. یہ گواہی دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس اللہ والے کی عزت بچانے کے لیے، اس اللہ والے کو الزام سے ہٹانے کے لیے. تو اب سب لوگ پریشان ہو گئے. ارے آپ کی عبادت گاہ جھوپڑی تھی، اب ہم آپ کو محل بنا کر دیں گے. تو اللہ والے نے کہا مجھے تمہاری محل کی ضرورت نہیں، جو میری عبادت گاہ تھی مجھے وہ بنا کر دو بس. تو یہ ایک اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی آ کر آرگومنٹس کے بغیر، دلائل کے بغیر اور کوئی تحقیق کے بغیر کسی پر کیا نہیں کرنا، فیصلہ نہیں لگانا. کیونکہ ہم عالم الغیب تو نہیں ہے اور بعد میں اتنا افسوس کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، اچھا خوب تحقیق کر لو. اللہ فرما رہے خوب تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس فاسق کی بات کو سن کر کوئی فیصلہ کر دو اور کسی قوم کو تکلیف میں ڈال دو. جا فاسقم بنبأ فتبینوا، بین کہتے ہیں واضح طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے کو کہتے ہیں. بینوا، بین کا مطلب دلیل ہونا، ذرہ بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں رہنا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، نادانی میں تم کسی اور کو گنہگار کے بجائے معصوم کو سزا دے بیٹھو گے. اسی لیے تحقیق کر لیا کرو، یہ اللہ نے بتایا. تو میرے حال ایک تو یہ واقعہ ہوا، ایک تو حضرت عیسیٰ نے بچپن میں بات کیے، ایک تو سورہ برج کا واقعہ، ایک تو یہ، اور چوتھا ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زلیخا نامی بادشاہ کی بیوی تھی. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں آئے گا، اور سورہ یوسف کیا بھی قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، لمبا سفر ہے، تو مختصر بتاتا ہوں. تو زلیخا نامی جو عورت تھی بادشاہ کی بیوی، حضرت یوسف کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی. اب پہلے سے پلاننگ تھی، دروازے بند، بہت سارے دروازے بند. اب اندر دونوں جمع ہو گئے. تو حضرت یوسف چونکہ وہاں کے خادم تھے، حکم پر اندر آ گئے. اب کہا ہے تلک، وہاں لفظ جو اللہ نے استعمال کیا تیار ہو جا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، آ جا، تیار ہو جا، جو میں چاہتی ہوں اس کام کے لیے تیار ہو جا. ایک نبی بننے والے کو ایک عورت ایک غلط کام کے لیے دعوت دے رہی ہے تلک، آ جا، تیار ہو جا، جو میں چاہتی ہوں میرے سے وہ کام کر لے. تو حضرت جو ہے بھاگنے لگے. دروازے کھلتے گئے. یہ یہاں پر بھی ایک ہے، جب دروازے خود بخود کھلتے گئے، کوئی کھولنے والا نہیں تھا، بند تھے، وہ پہلے سے پلاننگ تھی. تو یہ ایک دلیل ہے جب بندہ گناہوں سے بچنے کا پورا 100% ارادہ کر لے گا، اللہ بچنے کے دروازے کھولے گا. ہمارا بچنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اللہ کہاں سے دروازے کھولے گا؟ دروازے تو ہم لوگ خود بند کر رہے ہیں. بولتے نہیں، گناہوں کی عادت جن کے اندر پڑ گئی وہ تنہائی اختیار نہ کرے. اب کیا کرتے، میرے سے گناہ ہوتا، بولتے تنہائی میں کہیں کو جا رہے،
समझ में आई बात। तन्हाई में जाने से गुनाहों से आज के ज़माने में बचना बहुत मुश्किल। इसीलिए बाज़ नौजवान अपने बीवियों को महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने घरों को भेज देते हैं। ये अकेला रूम में रहता है। ये अकेले रूम में रहने वाले शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, इनके ईमान की हिफाजत का ख़तरा है, बहुत ख़तरा है। इसलिए हमारे सलाहुद्दीन सैफ़ी दामद बरकातुहू का कौल है, हम मजमे के पारसा हैं और तन्हाई के शैतान हैं। यानी कि मजमे में तो हम अल्लाह वाले नज़र आते, तन्हाई में शैतान को भी शर्म आ जाती है, ऐसे काम करते हैं। तो मेरे हाल बचने का इरादा कर लेंगे तो अल्लाह खोल देगा, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो जैसे हज़रत यूसुफ़ को खोला गया, अभी औरत भाग रही पीछे से पकड़ने के लिए कि उससे कैसा भी होकर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अचानक दरवाज़ा खुला तो बादशाह सामने आ गया। तो इसीलिए औरत जो है बड़ी मक्कार होती है। औरत के अंदर जो फंसाने की और जाल डालने का जो अल्लाह ने जो उसके अंदर मलका है वो मर्दों के अंदर नहीं होता। लेकिन ये वो औरतें हैं जिनके अंदर दीन नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता। एकदम जुमले को बदला दी, एकदम जुमले को बदला दी कि फरमाने लगे कि मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सू, अरे तेरी बीवी के साथ गलत इरादा करने वाली की सज़ा क्या होगी। एकदम अब हमने देखा तो एकदम परेशान हो जाए कि खामोश खड़ जाना, वो सब भी नहीं। एकदम जुमला क्या बोल रही है, अरे बादशाह तेरी बीवी के साथ जो बुरा काम करने का इरादा किया है उसके लिए क्या सज़ा होगी। इल्ला अन युस्जना, उसको कैद किया जाए, औ अज़ाबुन अलीम, या उसे बड़ी सज़ा दी जाए। ये सज़ा बयान कर रही है बड़ी आदमी, क्या बोल रही है, उसको क्या करना, कैद कर देना, या फिर उसको बड़ी सज़ा दी जाए, लगा दी। अब ये भी नबी थे, पारसा थे, पाकबाज थे, पाक दामन थे, कोई धब्बा इन पर नहीं था। तो उस वक़्त जो गवाही दिया है, बाद मुफस्सिरीन के कौल के मुवाफिक वो बच्चा भी दूध पीने वाला बच्चा था। उसने कहा इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल काज़िबिन, अगर यूसुफ का कपड़ा सामने से फटा हुआ है तो यूसुफ झूठे हैं, वो औरत सच्ची है, सामने से फटा हुआ है। और आगे वही बच्चा कहता है व इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन, अगर कपड़ा पीछे से फटा हुआ है फ़कज़बत वहुवा मिनस सादिकीन, ये यूसुफ सच्चे हैं और वो झूठी है। अब जब कपड़ा देखा गया तो पीछे से फटा हुआ है, सामने तो बेदाग है, फटा हुआ नहीं है। अब चूंकि बताया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस गवाही को छुपा दिया गया, हज़रत यूसुफ को कैद कर दिया गया, बग़ैर गुनाह के, बग़ैर ख़ता के तकरीबन 13 से 14 साल जेल में रहना पड़ा। वो तफसीली वाक़या है, जब आएगा जब बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बच्चा गवाही दिया। तो और भी कुछ तारीख़ में वाक़यात लिखे गए हैं। तो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों की बारात जैसे भी हो ज़ाहिर करते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। बहरहाल तो यहाँ पर वही बताया गया वयुकल्लिमुन्नास फ़िल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, यहाँ तक बात हो गई। अब हज़रत मरियम को भी डाउट आया, जैसे कि एक इंसानी होने के नाते एक डाउट क्रिएट होता है। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, कहने लगे अल्लाह मुझे कहाँ से बेटा हो सकता है, कहाँ से औलाद हो सकती है, जबकि मुझे किसी बशर ने, किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। ये हाथ तक नहीं लगाने का मतलब वही है, तो हाथ तक नहीं लगाया है, कहाँ से होगा। तो क़ाल कज़ालिक, अच्छा यहाँ बोलने की वजह क्या है कि क्या अल्लाह ताला मेरा किसी से निकाह कराएंगे या फिर ये अल्लाह की कुदरत से पैदा होगा। ये एक सवाल क्रिएट हुआ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जहन में। तो अल्लाह ने अब उसका जवाब दिया, क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहते हैं पैदा करते हैं, अल्लाह ताला जो चाहते हैं पैदा करते हैं। अब ये जवाब उनको मिल गया कि क्या मतलब, अल्लाह के हुक्म से ही पैदा होगा, बग़ैर बाप के पैदा होगा। इसकी दलील क्या, अल्लाह ने कह दिया ईसा इब्ने मरियम, माँ का नाम लेकर अल्लाह ने बयान कर दिया मरियम का बेटा है, तो मालूम है बग़ैर बाप के पैदा होगा। अच्छा, इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करते हैं तो कहते हैं कुन, हो जा, तो वो हो जाता है। ये दो बातों से हज़रत ईसा के
والدہ حضرت مریم کے دل میں جو ڈاؤٹ آ رہا تھا, جو کوشچن آ رہا تھا, اللہ نے اس کو سالو کر دیا, اللہ نے اس کو دور کر دیا. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے اندر کیا کیا ملکہ تھا, کیا کیا صفات تھے, کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا, وہ تفصیل کے ساتھ ان کے صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں. اب یہاں پر جو لوگ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھے ہوئے رہتے ہیں یا پھر دین پر اتنا یقین نہیں رہتا, ایسے لوگ خاص طور پر کیسے ہوتے ہیں, ایسے آیتوں پر یقین نہیں کرتے. ارے باپ کے بغیر کیسا پیدا ہوتا, بھائی ہم نے قرآن پر تو ایمان ہے لیکن قرآن کے کچھ آیتیں ہمیں نہیں مان سکتے, بھائی ہوتا نہیں, ماننے نہیں ہوتا. بعض ایسے ہیں قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنا بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے, ایمان باقی نہیں رہے گا, ایک لفظ بھی نکال دیں گے تو پھر ایسے آیتوں کا کیا مطلب. یہاں پر دیکھیے دنیاوی اعتبار سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 100-200 سال پہلے کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ بھئی یہ آدمی ہزاروں کلومیٹر دور رہے گا اور دونوں آمنے سامنے دیکھ کر بات کریں گے اور اس کی آواز وہاں سیکنڈوں میں پہنچے گی اور اس کی آواز سیکنڈوں میں یہاں پہنچے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی اس کا ارادہ یہ اپنے دل کے اندر لا سکتا تھا؟ یہ بات ہرگز نہیں. آج ہو رہا ہے. کتنا آگے بڑھی ہے دنیا, اور 500 سال آگے جائیں گے اور 1000 سال پہلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھئی پانی میں اتنی بڑی بڑی جہازیں جائیں گی, ہواؤں میں اتنی بڑی بڑی فلائٹس اڑیں گی؟ تو یہ ایک پاسبل ہو گیا ہے. یہ پاسبل کرنے والا کون؟ ارے کرنے والا کون ہے؟ انسان کیے ہیں. ارے فلائٹ کون بنا؟ اللہ بنایا گیا؟ اور کون بنایا؟ سٹیمر کون بنایا؟ انسان. ابھی بتایا نا IVF, بتایا نا بھائی, مادہ لے کر, عورت کا مادہ مرد کا مادہ لے کر اس کو ماں کے اس میں رکھا جاتا ہے, IVF کہتے ہیں اس کو. تو وہ سوچا تھا اب تک کون؟ تو بھی وہ بھی ہوا. تو اس طریقے سے عجائب ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ اور عجائب پر یقین آتا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں, یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قیامت کے دن یہ دمشق کی مسجد میں جب اتریں گے تو سر کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا, بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا. وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت کو جب اوپر اٹھا لیا گیا جب وہ غسل کر آئے تھے اور جب پانی ٹپک رہا تھا, تو اسی لیے کہتے ہیں جیسا آدمی مرے گا اللہ ویسے ہی اٹھائیں گے. یہاں پر بھی ایک دلیل, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کریں گے ان کے انگلیوں کے پروں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ارے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 1400 سال پہلے حضرت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی لیکن اس سے کئی ہزار سال پہلے لوح محفوظ میں یہ قرآن نازل ہو گیا تھا. پورے کہتے ہیں, میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, فنگر پرنٹس. 400-500 سال پہلے فنگر پرنٹس کا کسی کو سوچ تک تھی کیا کہ ہمارے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے, آدھار کارڈ میں لیے جائیں گے, راشن کارڈ میں لیے جائیں گے, پاسپورٹ بنانے کے لیے لیے جائیں گے؟ اللہ 1400 سال پہلے بول دیے ہم تم کو مرنے کے بعد جو اٹھائیں گے نا فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائیں گے. اللہ یہ میں نہیں, اسے اٹھا ڈالا تو بول نہیں سکتا کوئی. ارے کیسا بولیں گے؟ ارے تمہارے آدھار کارڈ میں جب آپ لوگ بایو میٹرک دیں گے, آج تک کسی کا میچ کھایا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بول رہے ہیں ہر ایک کے اعمال اور ہر ایک کی باڈی کو کیسے اٹھائیں گے؟ فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائیں گے. تو ایسا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایسی عقل دیا کہ وہ فلائٹ بنا سکتا ہے, ایسی عقل دیا کہ وہ سٹیمر بنا سکتا ہے, ایسی عقل دیا کہ وہ دنیا میں ترقی کرتا کرتا جا رہا. تو وہ اللہ کیا بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی لیے بعض لوگ جو مرنے کے بعد جو اور ایک زندگی ہے ڈاؤٹ کریٹ کرتے نا, تو اس لیے کہتے ہیں بھئی اللہ نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا. ارے ہم 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی تھا کیا؟ ارے کسی کی 100 سال عمر ہے کیا؟ ہے کسی کی؟ نہیں ہے. 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ نے پیدا کیا نہیں کیا. تو نئے سو چیز کو اللہ پیدا کیا ہے, تو جب تم ہو تو پھر پیدا کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ تو اس لیے اللہ اس کی دلیل دے رہے ہیں تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ پیدا کرتے ہوئے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو اسی لیے ایسے چیزوں پر ڈاؤٹ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے. تو بہرحال اب اس کے بعد جو بیان آ رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹرز اور ان کے صفات کیا کیا تھے اور ان کے اندر کیا کیا معجزات تھے. اللہ معجزہ دیتا ہے نبیوں کو, وہ کیا کیا معجزات تھے وہ تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ اگلے پیر کو بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو
اللہ کی کتاب کو کما حق ہو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔